اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس اس معاملے میں تحقیق کر رہی ہے کہ کیا انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ پوری کی پوری نالج کیا وہ اوپر سے سیکھ کے آیا ہے یا دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ اب سائنس اس کا فیصلہ آج کرے، 10 سال میں کرے یا 1000 سال میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی کہ دنیا کی وہ چیزیں جو اس نے استعمال کرنی ہیں اس کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دے دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتے نہ بتا سکے، اور انہوں نے کہا ہم صرف اتنی ہی بات جانتے ہیں جتنی تو نے ہمیں سکھائی ہے۔ پھر انسان سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو انسان نے تمام کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ جاؤ تم دنیا میں جاؤ اور وہاں پہ فائدہ اٹھاؤ، اور جب میرا کوئی پیغام، میرا میسج آئے تو اس پہ عمل کرنا۔ اور یہ وعدہ لیا گیا، کیا میں تمہارا خدا ہوں؟ تو سب انسانوں نے کہا کہ ہاں تو ہی ہمارا خدا ہے اور ہم تیرے حکم پر ہی چلیں گے۔ تو انسان دنیا میں آ گیا اور دنیا کی چکا چوند دیکھ کے وہ اپنا وعدہ کیا ہوا بھول گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ اس کو یاد کروایا اس کا وعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دائیں بائیں ارد گرد دیکھو میری نشانیوں کی طرف اور اپنا وعدہ یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم خود اپنی طرف دیکھو، کیا تمہارے اندر میری نشانیاں نظر نہیں آ رہی؟ لیکن انسان کیونکہ بھول گیا ہے، اور اسی فطرت پر جب انسان کی جو عقل ہے یہ فیل ہو جاتی ہے اور دنیا کے جو وسائل ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان کی اس میموری کا سوئچ آن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا کریٹر ہے، وہی مجھے مارنے والا ہے، وہی مجھے زندہ کرنے والا ہے، وہی مجھے ہنساتا ہے، وہی مجھے رلاتا ہے، وہی مجھے ہنساتا ہے اور وہی مجھے رلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو پھر اسے وہ ایک ہستی یاد آتی ہے، اس کا نام کوئی بھی ہو، ایشور ہو، بھگوان ہو، واحد گرو ہو یا اللہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ اب جیسے بھگوان ہے سب کچھ کرنے والا، ساری طاقت والا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں القادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اب یہ بیان سنیے، میں تو فار گاڈ سیک دعا کرتا ہوں کہ گاڈ نہ ہو۔ یہ مکمل طور پر ناستک ہیں، صرف ناستک ہی نہیں بلکہ پرچار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ پہ یقین کرنا، گاڈ، بھگوان پہ یقین کرنا ایک بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ دھرم آج کی تاریخ میں 21ویں صدی میں ایک بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ میں تو فار گاڈ سیک دعا کرتا ہوں کہ گاڈ نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے خدا نہ ہو، خدا نہ ہو، وہ تو ان کی آئیڈیالوجی ہے، لیکن خدا کے لیے انہوں نے کیوں کہا؟ یہ وہی نفسیات ہیں جو ہم اوپر سے لے کے آئے ہیں، یہ وہی حقیقت ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ ہمارے اندر کی روح، ہمارے اندر وہ سافٹ ویئر جو فیڈ ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارا ایک ہی مالک ہے، کیونکہ جب ہم بالکل فائنل بات کرتے ہیں جس میں کسی کا بس نہیں چلتا، دنیا کی کوئی طاقت جس پہ کام نہیں کرتی، تو ہماری زبان میں وہی آتا ہے کہ خدا کے لیے، اور یہی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے خدا نہ ہو۔ اب جب آپ دیکھیں گے جب اوپر فضا میں جہاز کریش ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کوئی عقل اس وقت آپ کی کام نہیں کر رہی ہوتی، پھر وہ چاہے خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، وہ ایک ہی لفظ کہے گا کہ او اللہ ہیلپ می، یا کوئی بھی نام لے لے، لیکن اس کے ذہن میں اس وقت ایک ہی طاقت ہوتی ہے
جو ایک ہے۔ اور اسی طرح جب انسان سمندر میں ڈوبتا ہے اس وقت اس کے سارے وسائل دنیا کے ختم ہوتے ہیں، اس کی عقل فیل ہوتی ہے، تو اس وقت یہ سافٹ ویئر، یہ میموری سوئچ آن ہوتی ہے اور انسان کہتا ہے او اللہ مجھے بچا۔ کوئی بھی نام لے لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہستی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی خداؤں کو پوجتا ہو، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک پاور ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ۔ یہ اس وقت کا معاملہ اور اس وقت کا معاملہ، اس وقت فرشتوں کا علم ختم ہوا، یہاں دنیا میں آ کے جب انسان کا علم ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سرنڈر کر دیتا ہے، اور پھر انسان کے وہی میموری، وہی یادداشت سوئچ آن ہوتی ہے اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ او اللہ ہیلپ می، او اللہ مجھے بچا لے، تیرے سوا اب کوئی بچانے والا نہیں۔ تو انسان کو چاہیے اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے، اس سے پہلے ہی وہ اپنی حقیقت کو سمجھ لے، وہ جان لے کہ میں یہ دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں اور مجھے یہاں سے جانا ہے، اور میرا اصلی ٹھکانہ یہاں نہیں کہیں اور ہے۔ اور انسان کا یہاں دل کیوں نہیں لگتا؟ وہ ہر وقت نئی نئی چیزوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی خوبصورتی اور اتنی مکمل زندگی سے آیا ہے، اتنے عیش و آرام سے آیا ہے کہ یہاں وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ بھٹکتا پھر رہا ہے کہ وہ عیش و آرام کہاں ہے، وہ سکون کی زندگی، وہ آسان زندگی کہاں ہے؟ وہ اس کے لاشعور میں وسیع ہوئی ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے۔ ایک سائنسدان نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے یہی بات دہرائی ہے، آپ وہ کتاب بھی پڑھیں تو آپ کو کافی کچھ پتہ چلے گا۔